مستقیم صراط الذین نہیں لمبی تقریر نہ کریں گے، مختصر کریں گے میاں صاحب. آپ کے مجھے ابتدا سے لگا کہ آپ کسی اور موڈ میں ہیں. بات مختصر رکھیں گے. میں نے منسٹر صاحب کو جناب فلور دینا. اسپیکر، آپ کی شفقت اور اپوزیشن کا رویہ، اس پہ ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نہ ہوں گے تو کون منائے گا تجھے، پہلا مصرع پھر پڑھو. جانا نہیں چاہ رہا. پہلا مصرع پھر پڑھو سر. تو کون منائے گا تجھے، بری بات ہے ہر بات پہ روٹھا نہ کرو. جناب اسپیکر، گندم پہ بحث ہو رہی ہے. سب دوستوں نے دونوں سائڈوں سے بھرپور اس میں حصہ لیا، لیکن کچھ چیزیں میرے نزدیک اس میں ان سے صرف نظر ہوا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے آج کی صورتحال، ایک حصہ ہے اس کے اسباب، اور ایک حصہ ہے اس کے حل. جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج کسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور اس کا کچھ پرسان حال بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور اس کی جو امپلیکیشن ہوگی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اس نے 6 ماہ انتظار کیا، کچھ خواب دیکھے. کسی نے اس فصل پہ اپنی بچی کو رخصت کرنا تھا، کسی نے اپنی والدہ ماں باپ کا علاج کروانا تھا، کس نے اپنے بچوں کے لیے خوشیاں سوچ رکھی تھی. جناب اسپیکر، لیکن جو آج صورتحال ہے وہ ہوتی نظر نہیں آتی. اور دوسری بات، اب آتے ہیں اسباب کی طرف. اسباب میں ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ گندم کے وافر ذخائر موجود ہونے کے باوجود 36 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کی گئی. جناب اسپیکر، اس میں 1-2 کرائم کمٹ ہوئے ہیں. 12 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ جانوروں کی خوراک کے نام پہ امپورٹ ہوئی. میں آپ کو روک رہا ہوں. علی حیدر گیلانی صاحب، یو کوڈ ناٹ بی ان دوز لابیز پلیز. جناب اسپیکر، میں کوشش کرتا رہا. ایک کتاب آئی تھی گندم کے حمام میں سب ننگے، وہ مجھے ملی نہیں ورنہ میں آج ہاؤس میں پیش کرتا. کون سی کتاب؟ گندم کے حمام میں سب ننگے. وہ ایک پوری سٹوری ہے 1947 سے آنورڈ کہ ہر سال میں گندم کے نام پر کتنا کمیشن لیا گیا، کیا 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 گیا. تو تاریخ میں ایک فقرہ اس میں لکھا کہ صرف ایک شخص جس کو تاریخ میں، وہ لفظ میں یہاں نہیں دہراتا کہ کچھ ناموں سے یاد نہیں رکھا جاتا، کہ 1971 میں صرف 1 سال میں اس میں کمیشن نہیں کھایا گیا، ورنہ 1947 سے آنورڈ ہر سال میں فگر دیے ہوئے ہیں اس میں کہ کتنا کمیشن کھایا گیا. جناب اسپیکر، عام جو تاثر پبلک میں جا رہا ہے کہ گندم امپورٹ ہوئی، شاید گورنمنٹ نے امپورٹ کر لی، لیکن گورنمنٹ نے اجازت دی، پرائیویٹ لوگوں نے امپورٹ کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ لوگوں نے امپورٹ کی، انہوں نے بیچنا شروع کی. ہمارے جو یہاں پالیسی ساز تھے، ذمہ داران تھے، جن کے سٹوروں میں 28 لاکھ ٹن گندم موجود تھی، انہیں کس نے روکا تھا کہ وہ اپنی گندم باہر نہ نکالتے؟ اس کا بھی جو کمیٹی کے ٹیو آر ہیں وہ آنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی گندم. صاحب تقریر نہ کریں. اس میں سجیشن پہ آتا ہوں، کیونکہ کل میں آپ کو موقع نہیں، میری سجیشن ہے میری سن لینا. کل میں آپ کو موقع نہیں، پہ آ جاتا ہوں سر. صرف ایک جملے میں بات کریں. میں 2-3 سجیشن ہے سر. اس میں ایک بات تو کی گئی کہ کسان تیار ہے کہ ڈیفر پیمنٹ پہ اس سے گندم خرید لی جائے. یہ بھی ایک بڑی اچھی تجویز ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں جس کا 30% جیبوں میں چلا جائے گا، اگر 6 ماہ وہ روک لیے جائیں، اس کے پیسے استعمال میں اس میں آ جائیں، جو کسان ہے اس سے اس کو ریلیف مل جائے. اس کے علاوہ میری ایک اور تجویز ہے کہ بسم جو ہے 450 ارب روپیہ بسم غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے. یوٹیلٹی سٹورز پہ اربوں روپیہ دیا جاتا ہے.
وہ لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اگر وہ سارا پیسہ اکٹھا کر لیا جائے اور ان لوگوں کو جن کو 3 ماہ میں 4 ماہ میں 12,000 روپیہ ملتا ہے, وہ سارے پیسے کی بجائے ان کو گندم خریدی جائے اور ان کو گندم دے دی جائے, کاشتکار سے بھی گندم لے لی جائے گی اور گندم کا ذخیرہ جو ہے وہ بھی اس کا استعمال بھی ہو جائے گا. چوتھی میری سجیشن یہ ہے اس میں کہ 29% جو ہے اس میں سود ہے جو بینکاروں اور ساہوکاروں کی جگہ جیبوں میں جائے گا. اگر آپ یعنی 4,000 روپے پہ تقریباً 1,300 روپیہ جو ہے وہ حکومت کو دینا پڑے گا. اگر آپ اس صورت میں, اس صورتحال میں ان لوگوں کو جنہوں نے 36 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے, آپ آفر کر دیں کہ ہم آپ کو 3,000 روپے میں گندم دیں گے, آپ 3900 میں خریدے, 900 روپے کی شارٹ فال آئے گی, بینک سے آپ کو 1,300 روپیہ دینا پڑے گا, 400 روپیہ پھر بچ جائے گا. اس کا جو امپیکٹ آئے گا جب مارکیٹ میں 3,000 والی گندم جائے گی تو پھر اینڈ یوزر کو گندم سستی ملے گی, روٹی بھی سستی ہو جائے گی. جناب جی مہربانی امجد صاحب, تھینک یو جی. نو مور اسپیکرز پلیز. I will not allow any other speech, ma'am, please. آپ کو کیونکہ امجد صاحب کل کی لسٹ سے رہ گئے تھے, so I promised him that I will give you time tomorrow. کل جب میں نے شیخ صاحب کو دیا ان کی لسٹ کنکلوڈ کی, آج it's just the minister's statement. No more speakers and no more point of orders. امجد صاحب کنکلوڈ کریں. نہیں سر, سردار صاحب تشریف رکھیں, سردار صاحب تشریف رکھو نا, بیٹھو تو صحیح, بیٹھو. امجد صاحب کنکلوڈ کریں. اور پالیسی سازوں کی نظر جناب, جو آنا چاہو تو 1000 رستے, جو آنا چاہو تو 1000 رستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. مزاج برہم, طویل رستہ, برستی بارش, خراب موسم. مہربانی.